بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی بالاتری اس خالق کائنات کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں آپ کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، جیسے کہ باری تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور لا تعداد درود و سلام ہو اس ہستی مقدس پر کہ جس کو اللہ رحمان نے تمام دنیا والوں کے لیے رشد و ہدایت بنا کر مبعوث فرمایا۔ بعد اس تمہید کے جو آیت کریمہ میں تلاوت کیا ہوں، یہ سورۃ الحجرات کی ابتدائی 3 آیت کریمہ ہیں۔ یہ 3 آیت کریمہ ایسی عظیم ہیں کہ جو شخص ہم میں سے ان تینوں آیتوں کو بھلا دے، فراموش کر دے اور ان کے خلاف عمل کرے تو اس کی تمام زندگی کی عبادت برباد ہو جاتی ہے۔ دین اسلام میں ایک ایسا ضابطہ ہے کہ جو شخص اس کے موافق عمل نہیں کرے گا وہ عمل اللہ کو مطلوب نہیں ہے، کیونکہ عبادت توقیفی ہے، دین اسلام مکمل ہے۔ اب کوئی نیا انسان کوئی نئی بات پیش نہیں کر سکتا اسلام کے لیے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین اسلام اللہ نے کمپلیٹ کر دیا ہے، مکمل کر دیا ہے۔ ایک عمل ایسا مردود ہے کہ جس کے اندر آ جائے اس کی زندگی کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں، تو ہمیں تو بالاولاد معلوم کرنا ہے وہ عمل کون سے ہے، کس عمل کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی ناراض ہوتا ہے، آخر وہ کون سا عمل ہے جس کے کرنے کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی کی تمام عبادت ضائع باطل کر دیتا ہے۔
اور یہ آیت ہر ایک کے لیے ہے، ہمارے لیے ہے۔ آج ہم معلوم کرتے ہیں اور انشاءاللہ ایسے مردود عمل سے ہم حتی الامکان کوشش کریں گے کہ یہ عمل ہماری زندگی میں نہ آئے۔ اس کا شان نزول کیا، پہلے یہ دیکھیں یہ آیت کب اتری، کس وقت اتری؟ جب دو ہستی پوری امت میں اعلیٰ و عرفہ ہے، مرتبے میں بڑے عالی مقام پر ہے، ایک ابو بکر ہے، دوسرے عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ ان دونوں کے تعلق سے آتا ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے وسلم، وہ دونوں صحابی بیٹھے ہوئے اور بھی صحابہ بیٹھے ہوئے، کسی مسئلے پر بحث ہو رہی تھی کہ بھئی کسی جماعت میں کس کو امیر بنایا جائے، اس بارے میں بحث ہو رہی تھی۔ تو ابو بکر و عمر میں بحث ہو گئی، ابو بکر نے کہا کہ فلاں بنے، عمر نے کہا فلاں بنی، ایسی گرما گرمی میں آواز بلند ہو گئی۔ اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی کہ میرے نبی کی موجودگی میں، میرے نبی کے سامنے امتی آواز بلند کرے۔ تو یہاں نقطہ پیش کروں گا کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب ابو بکر عمر زندہ تھے، اللہ کے نبی زندہ تھے، تو کیا یہ عمل منسوخ ہو گیا؟ نہیں، یہ عمل آج بھی ہے۔ آج کیسے عمل ہوگا کہ ہم دین اسلام میں جو بھی اعمال کریں گے پہلے وہ چیک کریں گے قرآن و حدیث میں، اگر موافق ہے ہم کریں گے، اگر موافق نہیں ہے تو ہم نے اپنے عمل کو، اپنی بات کو نبی کے دین سے، نبی کی سنت سے اونچا کر دیا، جو کہ اسلام میں حرام ہے۔ بدعت کس کو بولتے ہیں؟ کہ جو تعلیمات نہ اللہ کے نبی نے دی ہے نہ صحابہ نے عمل کیا ہے۔ اب یہ آیت کریمہ پہ عمل کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہوگا کہ جب ہمارے سامنے نبی کے علاوہ کسی امتی کی بات آئے کہ میرے پیر نے، میرے فقیر نے، میرے شیخ نے، میرے عالم نے، میرے امام نے یہ کہا، اور مد مقابل نبی کی سنت موجود ہے، حدیث موجود ہے، تو اگر میں نے کسی امتی کو ترجیح دیا گویا کہ میں نے نبی سے آگے بڑھ گیا۔ اب آؤ قرآن کی آیت کی طرف، اللہ کیا حکم دیتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، یا مخاطب کون ہے؟ آمنو۔ آمنو سے مراد کون ہے؟ جو صحابہ تھے نا، فوت ہو گئے، قبر میں چلے گئے، ہے نا؟ نہیں، اس وقت وہ مراد تھے۔ آج آمنو سے مراد میں اور آپ ہے۔ ہم یہودی نہیں ہیں، عیسائی نہیں ہیں، کون ہے؟ مسلمان ہے نا، مومن ہے نا۔ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، اب کان کے پردے کھولو اور سنو اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ لا تقدموا بین ید اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ آگے سے مراد کیا ہے؟ جس سے ہم آگے بڑھتے وہ آگے مراد نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو شریعت آسمان سے نازل ہوئی ہے ہمیں اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اس کے آگے جاؤ گے اپنے دماغ سے، اپنے امام کی شیخ کی بات سے کوئی نیا عمل کرو گے تو تم نے اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ گئے، یہ مراد ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ ابو بکر عمر تھے وہ تو چلے گئے، ابھی ہم تو نہیں ہیں، ابھی ہمارے سامنے تو نبی موجود نہیں ہے، نبی موجود نہیں ہے، نبی کی سنت موجود ہے، جو شریعت اللہ نے اتاری ہے قرآن شکل میں وہ موجود ہے، اور ہم پابند ہیں اس بات کے کہ شریعت کا ہر عمل، شریعت کا، دنیا کا نہیں، دنیا میں ہم آزاد ہے، جو چاہے کپڑے پہنے، جو کلر چاہے پہنے، کوئی روک تھام نہیں، لیکن جو شریعت ہے، جو آسمانی حکم ہے، اس کو جاننا، معلوم کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا فرض ہے۔ یاد رکھو، جیسے عمل کرنا، نماز پڑھنا فرض ہے نا، تو نماز سیکھنا بھی فرض ہے۔ جب نماز سیکھو گے تو نماز صحیح ادا کرو گے، جب نماز نہیں سیکھو گے تو لا محالہ نماز میں غلطی آئے گی، خرافات بدعت آئے گی جو آ چکی مسلمانوں کے اندر۔ تو آج میرا مقصد بیان کرنے کا یہ ہے کہ ہم یہ احساس پیدا کریں
کہ یہ آیت کریمہ آج ہمارے لیے ہے، بس ہمیں سمجھنا ہے، ہمیں ترجمے سے تفسیر سے پڑھنا ہے کہ آخر کیا بات ہے کہ جو عمل اس وقت ہوا تھا اس کو اللہ نے قرآن بنا دیا۔ اب قرآن رہتی دنیا تک ہے نا بھائی، قرآن پہ عمل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے نا، اس پہ فرض ہے کہ عمل کرے۔ اب یہاں پہ مخاطبین کون ہیں؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ اللہ کے ڈر میں نجات ہے، پرہیزگاری میں نجات ہے، منمانی میں نجات نہیں ہے۔ جس کے دل سے تقوی نکل جائے اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ ایمان تقوی سے آتا ہے۔ جب میں اللہ سے ڈروں گا تو اللہ کی بات مانوں گا، جب دل میں خوف ہی نہیں ہے اللہ کا تو بات کس کی مانوں؟ شیطان کی مانوں گا، کیونکہ جب تقوی نکل جاتا ہے تو ایمان چلا جاتا ہے۔ جب ایمان چلا جائے تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ شیطانی عمل، شیطانی وسوسے۔ تو یہاں پہ اللہ نے ہم کو سختی سے منع کیا کہ اپنی آواز آپ اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اب آگے بڑھنے کا معنی یہ بھی ہے کہ جو لوگ بدعت کرتے ہیں نا وہ اللہ رسول سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ بدعت کیا ہے؟ ہر وہ عمل جو شریعت میں رہ کر نیت اجر و ثواب کی ہو اور وہ عمل کرے تو وہ عمل مردود ہے، بدعت ہے۔ گویا اس نے اپنے عمل کو نبی کے عمل سے آگے بڑھا دیا، کیونکہ شریعت مکمل ہوتی ہے اللہ اس کے رسول سے، شریعت مکمل ہوتی ہے قرآن و حدیث سے۔ یاد رکھنا، جو شریعت، جو عمل قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے، یہ بات یاد کر لو۔ اس کے لیے کوئی بڑا علم نہیں چاہیے، یہ قاعدہ یاد کر لو۔ جب کوئی مولوی دین کی بات کرے، بھائی یہ عمل کرو، ثواب ہے، اجر ہے، نیکی ہے، کہ سنت ہے، قرآن کی آیت ہے۔ اگر قرآن میں ہے تو دین ہے، حدیث میں ہے، سنت میں ہے تو دین ہے۔ اگر دونوں میں نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ وہ مردود ہے، وہ عمل مردود ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے خود کہا من عمل عملا لیس علیہ امرنا، امرنا سے مراد میرے اس امر، میری اس شریعت میں، میرے اس دین میں، قرآن و حدیث میں اگر وہ عمل ہے تو کرو، نہیں ہے فہو رد، وہ عمل مردود ہے، وہ عمل بدعت ہے، اور بدعت کرنے والا فہو فی النار، وہ جہنم میں ہے، کیونکہ وہ اللہ رسول سے آگے بڑھ گیا۔ یہ جو ہمارا دماغ ہے یہ محدود ہے، مقید ہے۔ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو دماغ لے کے آتے ہیں، لیکن دماغ چلتا نہیں ہے، اس کی بیٹری آن نہیں ہوتی ہے۔ جب بچہ بڑا ہوتا، سمجھدار ہوتا، پھر وہ اس سے استعمال کرتا، یاد ہے نا؟ لیکن ہماری شریعت ہمارے دماغ کے ساتھ نہیں ہے، ہماری شریعت معروف ہے اور اس طریقے سے نازل ہوئی ہے جیسے اللہ کو مطلوب ہے۔ ہمیں کیا چاہیے؟ جیسی شریعت نازل ہوئی ہے، جیسا دین نازل ہوا ہے ویسے عمل کرے۔ تو اس شریعت میں اللہ نے حکم جاری کر دیا کہ اپنی آواز کو، اپنے آپ کو کس سے آگے نہ کرو؟ اللہ اس کے رسول سے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمیع، سننے والا ہے۔ ہم جو بھی کہتے ہیں، ہم تو چلو انسان ہیں، جانور میں چیوٹی جو ہے نا بہت ہلکی چھوٹی مخلوق ہے، اس کی آواز بھی اللہ سنتا ہے، سبحان اللہ، کیونکہ وہ سمیع ہے۔ ہم بھی سمیع، ہم بھی سننے والے ہیں، لیکن ہم محدود ہے، مقید ہے، محتاج ہے۔ اگر کان کے پردے صحیح ہے تو سنیں گے، خراب ہو گیا تو وہ بھی نہیں سنیں گے۔ اللہ بھی سمیع ہے حقیقی طور پر، اس کے سمیع میں کوئی نقص نہیں ہے۔ وہ ہر چیز کو، ہر شے کو، ہر جاندار کو برابر سنتا ہے، سب کے سنتا ہے، سب کو دیتا ہے، کیونکہ وہ سمیع ہے۔ اور علیم، یہ صرف علیم، یہ صرف اللہ کو لائق ہے۔ وہ علیم، ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اللہ ہی تو ہم کو علم عطا کیا ہے، سارا علم اللہ کے پاس ہے۔ اب جو علم اللہ نے دیا ہے وہ ہمارے لیے احسان ہے، ہمارے لیے انعام ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قرآن مجید، یہ اللہ کا علم ہے، اس کو کلام اللہ بھی بولتے ہیں نا ہم، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے یہ علم اپنے علم سے ہم کو دیا ہے،
یہ ہمارے لیے اعجاز ہے. کس کے لیے اعجاز ہے؟ کس کے لیے؟ ہر اس مسلمان کے لیے، ہر ایک کے لیے نہیں، ہر اس مسلمان کے لیے جو قرآن کا حق ادا کرتا ہے. قرآن کا حق یہ نہیں ہے کہ اس کو لپیٹ کے اونچی جگہ پہ رکھو، عطر مار کے رکھو. اس کا حقیقی احترام، ادب، اس کا حق، اس کو پڑھنا ہے. قرآن پڑھنے کے لیے اترا ہے، چوما چاٹی کرنے کے لیے نہیں اترا، نظر نیاز قسم دلانے کے لیے نہیں اترا، ایصال ثواب کے لیے قرآن نہیں اترا. اور یہ عمل بھی مردود ہے. ایصال ثواب کرنا عمل مردود ہے. کیوں مردود ہے؟ اللہ کے نبی نہیں. دین کا مکمل ہوا، اللہ کے نبی کی موجودگی میں دین مکمل ہوا. اس دین مکمل میں اللہ کے نبی کے زمانے میں ہی قرآن تھا. پورا قرآن تو نبی پہ اترا. اللہ کے نبی نے کسی میت پہ نہیں پڑھا. آپ کے گھر میں جنازے ہوئے، صحابہ میں جنازے ہوئے، اڑوس پڑوس میں لوگ مرے ہیں، کبھی آپ نے نہ تعلیم دی، نہ کیا، نہ کسی صحابی نے عمل کیا اور آپ نے دیکھ کے خاموش رہے. یعنی سنت تقریری بھی نہیں ہوئی، نہ سنت قولی ہے، نہ سنت فعلی ہے، نہ سنت تقریری ہے. پھر یہ دین کہاں سے آیا؟ یہ شیطان نے الگا کیا. یہ انسان کے اپنا جو 3-4 انچ کا جو بھیجا ہے نا، جو دماغ کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، ان کے دماغ میں آیا. اللہ کی شریعت میں نہیں ہے. یہ آگے بڑھنا ہے. قرآن مجید کی یہ آیت، یہ محکوم آیت ہے. اس میں اللہ نے حکم دیا، نام لے کر حکم دیا، اے ایمان والو، اگر ہم مومن ہیں حقیقی تو یہ آیت ہمارے لیے ہے. گھر جا کے پھر مطالعہ کرنا، بار بار مطالعہ کرنا. جتنا پڑھو گے، جتنا سمجھو گے، جتنا عمل کرو گے، اتنا ایمان قوی ہو. یاد رکھو، ایمان کی تقویت اعمال پر ہے. اعمال ہمارے اندر نہیں ہے تو اس کا اندر ایمان ہی نہیں ہے. ایمان آتا ہے عمل سے. خالی منہ سے بول دیا میں اللہ کو مانتا ہوں، ایمان مکمل نہیں وہ اس کا. جب تک کہ اللہ کو مان کر کہ اللہ تو میرا الہ ہے، میرا معبود ہے، جب تک میں بندگی نہیں کروں گا میں اللہ کو معبود کیسے مان سکتا ہوں؟ اللہ کیسے قبول کرے گا؟ دنیا میں قبول کرتے ہیں. کوئی باپ بیٹا، کوئی بیٹا باپ کو اگر اس کی بات نہ مانے، عمل نہ کرے، خالی منہ سے دعوے کرے محبت کے، پیار کے، قربانی ہونے کے، کیسے مکمل ہوگا جب تک کہ اطاعت نہ کی جائے؟ اب یہاں پہ اطاعت کی باری آ گئی ہے. ایمان والو، اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. ہم سارے آگے بڑھتے ہیں. کیوں؟ علم نہیں ہے. علم نہیں سیکھنا بھی اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے. کیوں؟ جہالت میں کیا ہوگا؟ شیطان بھی لگا ہے، دل میں وسوسے بھی ہے، اور یہ انسانی شیاطین بھی ہے جو لوگوں کو گمراہی کے راستے بتا رہے ہیں. ہم تو آگے بڑھ جا رہے ہیں اللہ اس کے رسول سے، ہمیں خبر بھی نہیں ہے. پھر اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصوات فوق صوت النبی. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو. یہاں بھی مخاطب کون ہے؟ مخاطب کفار ہونا چاہیے تھے نا. کفار اپنی باتیں آگے بڑھاتے ہیں، چلاتے ہیں. مومن نہیں چلاتے. لیکن اللہ نے ایمان والوں کو کہا. کیوں؟ کہ ابو بکر عمر مومن تھے. ان کی آواز بلند، صرف آواز بلند ہوئی، ان کی پوری زندگی پڑے اللہ رسول کی اطاعت میں گزری. ان کی مثالیں لوگ دیتے ہیں. ایسی ہستی ان کے بعد قیامت تک نہیں آئے گی. اتنے مرتبے والے، اتنے امین، اتنے متقین. اللہ ان سے کہے کہ آواز بلند نہ کرو. آج ہمارے معاشرے میں دیکھو، اپنی ذات میں دیکھو، اپنے گھر میں دیکھو، اہل و عیال میں دیکھو، اڑوس پڑوس میں دیکھو، نبی کی بات کو ٹھکرایا جاتا ہے. سب سے پہلی مثال دیتا ہوں، چہرے میں داڑھی دیکھو. اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے داڑھی رکھو. یہودی کے مخالفت کرو. ہم نے یہ نکالا، یہ پھینکا. ہم آگے نہیں بڑھے اللہ اس کے رسول سے. اللہ کے نبی کہے اف اللیحہ. ایک مثال دے رہا ہوں، گھر میں دیکھنا بہت سارے ہنگامے ہوں گے، بہت سارے ایسے اعمال ہو گئے ہمارے جو اللہ اس کے رسول سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. یہ قرآن کوئی فلسفی کتاب نہیں، پڑھ لیا چھوڑ دیا. یہ قرآن ایک انقلاب ہے. یہ قرآن تبدیلی لاتا ہے. یاد رکھو، اگر قرآن پڑھ کے میرے میں تبدیلی نہیں آتی، میں نے قرآن پڑھا ہی نہیں. جیسے عام ناول پڑھتے ہیں نا انسان، رٹ لیا طوطے کی طرح پڑھ لیا چھوڑ دیا. یہ قرآن ایسا نہیں. قرآن ایک
دستور حیات ہے، ہماری زندگی کا دستور ہے۔ جو اس کو سمجھ لیا، خطا ہوتے ہیں پھر بھی، انسان معصوم نہیں ہے، لیکن وہ گناہ نہ کرے جس کے اوپر اللہ کی شدید وعید آئی ہے۔ تصور کرے ہم کس کھاتے میں ہیں، ہمارا ایمان، ہمارا اعمال، ہمارا مرتبہ صحابہ کے مقابل ہے کچھ درجہ رکھتے ہیں ہم؟ اللہ نے صحابی کو ڈانٹ پلا دی صرف ایک غلطی پر، تھوڑی آواز بلند ہو گئی، ہم تو پورا کردار ہی بدلی کر دیے، طور طریقہ بدلی کر دیے، نبی کی پوری سیرت کو کچے کے ڈبے میں ڈال دیے، پھر بھی ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ ہم تو مومن ہیں۔ تم مومن نہیں ہو، ہم مومن نہیں ہیں۔ مومن وہ ہے جو اس آیت پہ عمل کرتے ہیں۔ نبی کی سنت معلوم ہو جانے کے بعد اگر اس کو ٹھکرا دیا تو اپنے اعمال کو، اپنے نفس کو کس سے آگے بڑھا دیا؟ کس سے؟ محمد رسول اللہ، جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ یاد رکھنا، جس مسلمان کے سامنے نبی کی بات صحیح سند سے، صحیح حدیث سے آ جائے کہ نبی نے یہ حکم دیا، حکم سنت میں دو طریقے کا ہے، ایک سنت واجب ہے، ایک سنت مستحبات ہے۔ اگر سنت مستحبات نہ بھی کرے تو گناہ نہیں ملے گا، اس آیت کے مستاق نہیں بنیں گے، لیکن جو سنت واجبی ہے، جس عمل کے لیے آپ نے حکم دیا ہے، جیسے داڑھی کے تعلق صاحب نے کہا عف اللیہ، کش الشوارب، وخالف الیہود، ایک روایت میں وخالف النصارى، ایک روایت میں وخالف المشرکین، مشرک نجیس، آپ نے کہا ان کی مخالفت کرو، اور یہ حدیث سے بہت کتب میں واجب العمل ہے، لیکن ہم نے قرآن کی آیت بھول گئے۔ واللہ یہ جب آیت اتری تھی نا تو ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، ان کی طبی طور پہ آواز بلند تھی، جاڑی موٹی بڑی آواز، وہ تو گھر بند کر دی، بیٹھ کے گھر کے اندر رو رہے ہیں۔ ہمیں تو رونا بھی نہیں آتا کیونکہ ہم مسلمان ہیں، وہ حقیقی مسلمان تھے۔ قرآن کی آیت اتری، گھبراہٹ پیدا ہو گئی، ہم تو پتہ نہیں دن رات میں کتنے گناہ کر لیتے ہیں، کتنے سنتوں کا مذاق اڑا۔ ایک ہوتا ہے نا عمل چھوڑنا، عمل بھی چھوڑ کے گناہ گار بنتے ہیں، ایسے مسلمان بھی ہمارے میں موجود ہیں جو سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور مذاق اڑانے والا کافر ہے۔ جو شخص نبی کی سنت کا مذاق اڑائے، استہزاء کرے، وہ کافر ہے، اس نے کفر کیا، اس نے شعائر اسلام کا مذاق اڑایا۔ دین کا مذاق اڑانے والے کافر ہوتے ہیں، مسلمان نہیں ہوتے۔ ہماری حالت دیکھیں، ایسے ایسے کردار مسلمان کے دکھائی دیتے ہیں بازاروں میں کہ شرم آتی ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ کلمہ گو مسلمان ہے۔ پھر ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ بھائی ایک ہندو بدھ کی پوجا کرے تو لگتا ہے کہ اس کے ماں باپ ہندو ہیں، اس کو ہندو بنائے۔ تیرے ماں باپ یہودی تھے، ہندو تھے، مسلمان تھے نا بھائی، پھر تو اس طرح کا مسلمان کیسے بنا؟ تعلیمات، نہ ماں باپ نے دین سکھایا، نہ بچے نے دین سیکھا، نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ آؤ تیار کرے، گھر جائے، سورۃ الحجرات کی 3 آیتیں کریمہ پڑھے تفسیر کے ساتھ، دیکھیں کون سے صحابی تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت کو نازل کیا، اور کس لیے نازل کیا، کون سا گناہ کر رہے تھے وہ لوگ، نبی کے بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑی آواز بلند ہو گئی، اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی تو ہماری ادا اللہ کو پسند آئے گی؟ ہر جمعہ کو جاتے ہیں، شیو کرتے ہیں، داڑھی کٹواتے ہیں، یہ اللہ کو پسند آئے گی؟ نہیں، کمزور ہو گیا ہے، قرآن سے دوری ہو گئی ہے، تب جا کے یہ نتیجہ ہوا کہ ہم دین سے پیدل، علم سے پیدل، نہ ہمیں دین معلوم ہے، نہ ہمارے گھر والوں کو دین معلوم ہے، نہ محلے والوں کو معلوم ہے، ہر طرف برائی، ہر طرف برائی۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن سے دوری۔ آؤ اللہ آگے کیا فرماتا ہے، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اگر ہم ایسے اعمال کریں گے کہ اپنی آواز کو یا اپنے اعمال کو نبی کے اعمال سے اونچا کریں گے، یا ہم اپنی سوچ کو، اپنے مزاج، بعد میں بولتے نا میں سمجھتا ہوں، مجھے یہ اچھا لگتا ہے، دین ہمارے مزاج کا نام نہیں ہے،
کہ جو میرے بھیجے میں آئے وہ سو عمل کروں، جو نیا نہیں کروں. دین اللہ رسول نے ہم کو بتایا ہے. ہماری شریعت آسمانی ہے. کہاں سے ہے؟ آسمانی ہے. یہ دماغ آسمانی نہیں ہے. یہ دماغ میں وہی بات آتی جو ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. جب ہم پیدا ہوتے ہیں نا تو دماغ ہمارا فارغ ہوتا ہے. صحیح ہے نا؟ کچھ بھی نہیں ہوتے اس کے اندر، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پلان نہیں. بچے معصوم ہیں. ایسے سے بڑے ہوتے ہیں نا پھر ان کی حاجتیں بڑھتی ہیں، پھر وہ سکھاتے ہیں. تو قرآن مجید جو ہے یہ بچپنے سے نہیں آتی ہے، اور اسی لیے ہم کو مکلف بنایا ہے بالغ ہونے کے بعد. قبل بالغ کیا مکلف نہیں ہے. جو بچے بالغ نہیں ہوتے، بڑے نہیں ہوتے نا، ان پہ کوئی قید نہیں، کوئی واجبات نہیں، وہ مکلف ہی نہیں. کون مکلف ہے؟ وہ مسلمان جو بالغ ہو جاتا ہے. جیسے بالغ ہو گیا مکلف ہو گیا، اب دین کا پابند ہو گیا. اب وہ اپنی آواز کو، اپنے اعمال کو، اپنی سوچ کو اللہ رسول سے آگے نہ بڑھائے. اور یہ قاعدہ یاد کر لو، کوئی شریعت کا عمل بنا علم کے عمل نہیں کرنا. جب کوئی عمل کرنا ہے پوچھو اہل علم سے. الحمدللہ اب ایسے دور میں ہم ہے کہ اہل علم موجود ہے، مرے نہیں ہے. تھوڑی تکلیف اٹھاؤ، فون کرو، ان کے بعد ملنے کو جاؤ، دین سیکھو. آج ہمارے معاشرے میں ہر شعبے میں بدماشی ہو گئی ہے. اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھ گئے. عبادات ہو، تجارت ہو، معاشرتی معاملات ہو، حقوق کے معاملات ہو، رشتہ داری ہو، جو بھی ہو، ہر معاملات میں ہم آگے نکل گئے. کیوں آگے نکل گئے؟ کہ ہم نے دماغ کو آگے رکھا. اگر مومن ہے تو کس کو آگے رکھے گا؟ اللہ اس کے رسول. یاد رکھ لینا. اس کے لیے پروفیسر بننا، بڑے عالم بننا ضرورت نہیں ہے. جس کنڈیشن میں آپ ہو، جس پوزیشن میں آپ ہو، آپ کی ذمہ داری ہے جو اعمال آپ کرتے ہیں اس کو دیکھو، سیکھو، معلوم کرو، سوال کرو، جواب لو، معلوم کرو بدعت کیا ہے، سنت کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے. ہم میں سے جو شخص یہ معلوم نہیں کرتا وہ گناہ گار ہے. کیونکہ اللہ اس کے رسول نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم پابندی کریں اسلام کی، اور بنا علم کے پابندی ہو نہیں سکتی، اور علم بنا اہل علم سے مل نہیں سکتا. اہل علم کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ ان کی اہمیت ہے. خود اللہ قرآن میں کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ کہہ رہا قرآن میں 2 مرتبہ اللہ نے کہا فَاسْأَلُوا، یعنی جس کو نہیں معلوم وہ اہل علم سے پوچھے. اب ظاہر سی بات ہے نماز پڑھنا فرض ہے. جب نماز پڑھنا فرض ہے تو سیکھنا بھی فرض ہے. کہاں سیکھے گا؟ مسجد آ کے سیکھے گا؟ بے شمار نمازی کو نماز ہی نہیں معلوم ہے، ڈھنگ کی نماز ہی نہیں پڑھتا. تو اہل علم کے پاس جانا ہوگا، نماز سیکھنی ہوگی، دین کے احکام سیکھنے ہوگے. یہ ضروری ہے. کیا پتا کہ حقیقت میں یہی ہے کہ ہمیں اکثریت ایسے مسلمانوں کی ہے جو اللہ رسول سے آگے بڑھ چکے ہیں. ہم دیکھے ہیں بڑھ چکے. ہم پر حرام ہے. اگر میں مسلمان ہوں تو مجھ پر حرام ہے کہ میں اپنی زندگی بنا قرآن و سنت کے گزاروں. حرام ہے مجھ پر اگر میں مسلمان ہوں. کافر ہوں تو آزاد ہوں، کافر کے لیے کوئی حجت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے. لیکن مسلمان کے لیے حجت ہے، وہ ہے قرآن و حدیث. ہمیں معلوم کرنا ہوگا یہ ہماری زندگی اصولی طور پر اسلامی نہیں ہے. ہم رسمی مسلمان ہیں، ماں باپ مسلمان ہیں، ماں کی گود میں اسلام مل گیا، نام میرا محمد عبداللہ عبد الرحمان. اس کا کوئی فائدہ نہیں قیامت کے دن. یاد رکھو، اگر میں مسلمان ہوں، اگر میں قرآن نہیں پڑھتا، قرآن نہیں سمجھتا، قرآن نہیں سیکھتا، نبی کی سنت معلوم نہیں کرتا، نبی کی حدیث معلوم نہیں کرتا، دین معلوم نہیں کرتا، کیسی عبادت کرنا ہے، کیسی تجارت کرنا ہے، کیسے روز. مسلمانوں تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. تم یہ سوچ میں ہوں گے جمعہ کا دن تھا، میں نے نماز پڑھی الحمدللہ. تجھے شعور بھی نہیں ہے، تیرے عمل برباد ہو چکے ہیں. وجہ اللہ اس رسول سے آگے بڑھنا حاصل کرتا وہ جاہل ہے، وہ آگے بڑھنا ہی ہے، اس کو چلانا ہے. اگر میں علم حاصل نہیں کرتا